وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آج ہم فضائل اعمال کے فقہات صحابہ میں سے 11 نمبر قصہ جو وہ پڑھیں گے۔ اس میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نفاق کا ڈر۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمائی جس سے قلوب نرم ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اپنی حقیقت ہمیں ظاہر ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر میں گھر آیا، بیوی بچے پاس آ گئے اور دنیا کا تذکرہ شروع ہو گیا اور بچوں کے ساتھ ہنسنا بولنا، بیوی کے ساتھ مذاق شروع ہو گیا اور وہ حالت جاتی رہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھی۔ دفعتاً خیال آیا کہ میں پہلے کس حال میں تھا، اب کیا ہو گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ تو منافق ہو گیا، کہ ظاہر میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو وہ حال تھا اور اب گھر میں آ کر یہ حالت ہو گئی۔ میں اس پر افسوس اور رنج کرتا ہوا اور یہ کہتا ہوا گھر سے نکلا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ سامنے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ وہ یہ سن کر فرمانے لگے سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہو؟ ہرگز نہیں۔ میں نے صورت بیان کی کہ ہم لوگ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ اور جنت کا ذکر فرماتے ہیں تو ہم لوگ ایسے ہو جاتے ہیں گویا وہ دونوں ہمارے سامنے ہیں، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ جاتے ہیں تو بیوی بچوں اور جائیداد وغیرہ کے دھندوں میں پھنس کر اس کو بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات تو ہم کو بھی پیش آتی، اس لیے دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور جا کر حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تو منافق ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہوئی؟ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ جب ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت و دوزخ کا ذکر فرماتے ہیں، تب تو ہم ایسے ہو جاتے ہیں گویا وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن جب خدمت اقدس سے چلے جاتے ہیں تو جا کر بیوی بچوں اور گھر بار کے دھندوں میں لگ کر بھول جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میری جان ہے، اگر تمہارا ہر وقت وہی حال رہے جیسا میرے سامنے ہوتا ہے تو فرشتے تم سے بستروں پر اور راستوں میں مسافہ کرنے لگے۔ لیکن حنظلہ بات یہ کہ گاہے خادم شیخ الحدیث لکھتے ہیں یعنی آدمی کے ساتھ انسانی ضرورتیں بھی لگی ہوئی ہیں جن کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ کھانا پینا، بیوی بچے، ان کی خیر خبر لینا یہ بھی ضروری چیز ہیں، اس لیے اس قسم کے حالات کبھی کبھی حاصل ہوتے ہیں، نہ ہر وقت یہ حاصل ہوتے ہیں اور نہ اس کی امید رکھنی چاہیے۔ یہ فرشتوں کی شان ہے کہ ان کو کوئی دوسرا دھندا ہی نہیں، نہ بیوی بچے، نہ فکر و معاش، نہ دنیاوی قصے، اور انسان کے ساتھ چونکہ بشری ضروریات لگی ہوئی ہیں اس لیے وہ ہر وقت ایک سی حالت میں نہیں رہ سکتے۔ لیکن غور کی بات یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ اجمعین کو اپنے دین کی کتنی فکر تھی کہ ذرا سی بات سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو حالت ہماری ہوتی ہے وہ بعد میں نہیں رہتی، اس سے اپنے منافق ہونے کی ان کو فکر ہو گئی۔ عشق جس سے ہوتا ہے اس کے متعلق ہزار طرح کی بدگمانی اور فکر ہو جاتی ہے۔ بیٹے سے محبت ہو اور وہ کہیں سفر میں چلا جائے، پھر دیکھیے کہ ہر وقت خیریت کی خبر کی فکر رہتی ہے، اور جو یہ معلوم ہو جائے کہ وہاں تعاون ہے یا فساد ہو گیا، پھر خدا جانے کتنے خطوط و تار پہنچیں گے۔ اس میں اللہ پاک جو ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائی صدیقو، انسان کو اللہ جل شانہ نے جو ہے وہ بہت کمزور بنایا، اور اس لیے فرماتے ہیں کہ بھئی اپنے آپ کو ایسی مجالس میں بٹھانے کا پابند بنائیں جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہوں، قبر حشر کی باتیں ہوتی ہوں۔ یعنی اپنے آپ کو روزانہ جس طریقے سے ہم کھانا پینا اور اپنے جسم کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ اپنے آپ کو روزانہ ایسی مجالس میں بٹھائیں جہاں پہ مغیبات کے تذکرے ہوتے ہوں، آراقت کی
تیاری کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کے بارے میں اور صحابہ رضی اللہ اجمعین کی زندگی کے بارے میں، اللہ جل شانہ کی بڑائی کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں۔ اور میرے محترم محسوس فرشتوں کا جو ایمان ہے وہ ایک ہی طریقہ رہتا ہے، وہ بڑھتا ہی رہتا ہے، وہ کب نہیں ہوتا۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ایمان کی کیفیت تھی وہ ہمیشہ بڑھتی رہتی تھی۔ لیکن میرے محسوس ہم جو ہے مسلمان ہیں، انسان ہیں، ہم دنیا میں رہتے ہیں اور ہمارے دلوں کے اوپر سے جو ہے جب دنیا کے ماحول میں جاتے ہیں تو دنیا کا زنگ ہمارے دلوں میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے آپ کو اس بات کا پابند بنائیں کہ ہم ایسی مجالس میں بیٹھیں جہاں پہ اللہ رسول کی باتیں ہوں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں ساری باتوں پہ عمل کرنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔